अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम। और आप इस जगह पर मुझे खड़े हुए देख के ये भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं। और ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीन पर जो सूरत हाल है वो आप तक बिला कमो कास्त कभी बेशी के बग़ैर पहुंचाई जा सके। हम आपको गिलगित लेके चलते हैं और गिलगित के लोगों से पूछते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की शक्ल क्या बनती हुई नज़र आएगी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गिलगित शहर के घड़ी बाग इलाके में और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। लेकिन लोगों से बात करने के साथ साथ पहले इस गिलगित के पॉलिटिकल कॉन्टूवर्स क्या हैं, खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। खालिद, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर पॉलिटिक्स की, क्या नज़र आ रहा है आपको? गहमा गहमी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और वोटर भी बड़ा चार्ज है। ये इंतखाबात जो है ना बहुत ही अहमियत के हामिल है, वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इसलिए कि एक तो ये है कि इनकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है। ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में वही हुकूमत पार्टी, उसी पार्टी की हुकूमत होती है जिसकी इस्लामाबाद में हो, अब क्या सूरत हाल है? इस साल थोड़े से चैलेंजेस है पीटीआई को, क्योंकि उनके जितने भी उम्मीदवार हैं कुछ उन्होंने नून लीग से तोड़े हैं। कोई 8 इलेक्टेबल्स के करीब जो है ना उन्होंने पीटीआई की कश्ती में सवार हो गए हैं और कुछ उन्होंने जो नए उनके कैंडिडेट थे वो हैं। और दूसरा, वोटर इस वक्त बड़ा शशुपंज में है, क्योंकि अगर आप उसमें देखें क्या कहते हैं, मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत को 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। तो इसमें इन्होंने क्या डिलीवर किया है, यानी वो परफॉर्मेंस भी यहाँ मैटर करेगी। ये आपको बताओ, अभी जो खालिद बात कर रहे हैं कि दस्तूरी सूबे की तरफ जाना है। दस्तूरी सूबे का मतलब यह है कि यहाँ से MNAs मुंतखब होंगे जो कौमी असम्बली में बैठेंगे और यहाँ के सैनिटर्स होंगे जो सेनेट में बैठेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असम्बली का हो रहा है, यानी यहाँ की असम्बली का। यहाँ पर कौमी असम्बली के नुमाइंदे और सेनेट के नुमाइंदे मौजूद नहीं है। तो आइए, NLI मार्केट के सामने मैं मौजूद हूँ, तो NLI मार्केट में ज़रा चलते हैं और चल के ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन किसको जिता रहे हैं इलेक्शन में आप? इंशाल्लाह हफीज़ुर रहमान जीतेगा। MLN क्यों? PMLN क्यों जीतेगी? क्योंकि आमतौर पे ये बात कही जाती है कि जनाब वो जो जिसकी मरकज़ में हुकूमत होगी उसकी यहाँ पे बनेगी। जी नहीं सर, इसलिए कि हफीज़ुर रहमान ने इस गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा, इसलिए इंशाल्लाह ताला हफीज़ुर रहमान जीतेगा। अच्छा, PMLN जीतेगा। जी, आपकी क्या राय है दोस्त? जी, आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी इलेक्शन? नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, नून लीग को क्यों? नून लीग ने ऐसा क्या किया है आपके? अच्छा लीडर है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन नून लीग के लीडर जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ जेल में हैं, तो आपको क्या मसला होगा? जेल में वैसे डालें तो जेल में भी होता है, लेकिन कोई गद्दारी नहीं किया है। इमरान खान तो महंगाई है और सब कुछ। इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं ठीक कर लूँगा चीज़। टाइम लगने तक 2 साल तो लग गए हैं, टाइम कब लगेगा? हम तो चाहते हैं नून आ जाए। अच्छा, हाँ, लेकिन नून क्यों आए? पहले तो मरकज़ में ऐसा होता था कि जो पार्टी मरकज़ में होती थी वही पार्टी यहाँ पे होती थी। नहीं, मरकज़ वाली बात नहीं है। हमारे इलाके का सिचुएशन कोई और है, पंजाब का कोई और है। अच्छा, टमाटर 200 रुपये का किलो अभी हम नहीं खरीद सकते हैं। नवाज शरीफ के दौर में 30 रुपये का टमाटर था, चीनी 55 रुपये का किलो था, आज चीनी 110-120 का मिल रहा है। गरीब तो पिस रहे हैं इधर, या जरदारी को पकड़ के अंदर करे या नवाज शरीफ को करे, हमें उससे क्या है? हमें तो महंगाई ना हो, चीज़ सस्ता हो, गरीब तो इधर रो रहा है। जो वफाक में पार्टी आई उसको वोट देना है हमने। अच्छा, ये तय कर लिया आपने? हमने तय कर लिया है। तो वफाक में तो PTI है। हाँ, उसको देना है। वफाक में जो PTI आई है। अच्छा, लेकिन PTI पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जनाब इन्होंने अच्छी हुकूमत नहीं चलाई, 2 साल का टाइम ज़ाया कर दिया, महंगाई कर दी। नहीं, कुछ वक्त देना चाहिए। देखो ना, इधर कोई 25 साल जिसने हुकूमत की पाकिस्तान में, किसी ने 15 साल की है। इन लोगों ने क्या किया है? देखो, अभी हमारे हुकूक की बात हो रही है, आईनी सुबह बनाने जा रहा है खान साहब, तो इंशाल्लाह हम PTI को भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम तो बेसिकली पठान ही है और हम तो इमरान खान ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज यहाँ हमें तो कुछ नजरिया पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो PTI सपोर्ट कर रहे हैं सर। गिलगित में अगर प्रीवियस जो 5 ईयर का जो
ایک ٹینیور رہا ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر جو پچھلے 70 سالوں کے اندر اتنے زیادہ کام نہیں ہو گئے تھے جو مسلم لیگ نون نے کیا ہے، تو بذات خود میں نون کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تو کوئی توقعات نہیں ہے ہمارا، کوئی بھی حکومت آئی ہے تو ان میں سے کوئی توقعات نہیں ہے۔ ابھی یہ عمران خان صاحب کا ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ اچھی پرامرس دکھائے گا اور گلگت کے لیے اچھا کام کرے گا۔ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بے روزگاری ہے یہاں پہ، جو یہاں پہ ایجوکیشن ریٹ جو تعلیمی ریشو ہے بہت زبردست جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بخوبی علوم ہے کہ یہاں کے تعلیم یافتہ نوجوان جو فارغ ہو کے آ رہے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں مل رہے، جو سفارشی بھرتیاں ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویژنری بندہ ہے، تو ان کا ایک ویژن یہی ہے کہ جو سفارش کلچر اس کو ختم کیا جائے اور اچھا نظام لائے۔ تو ہم خان صاحب کے اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ جو پرانے جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے اس ملک کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تو کچھ تو عوام کو جو ہے نا مہنگائی کی صورت میں جو ہے نا قبول کرنا چاہیے اس چیز کو، تو بعد میں حالات اچھے ہوں گے۔ اس وقت جو سب سے ہمیں مشکلات آ رہے ہیں، سردی میں گلگت بلتستان میں بجلی نہیں ہوتی ہے، بجلی کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں جو آپ ٹرپک دیکھ رہے ہو نا، اس ٹرپک کے لیے کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پارکنگ بنے لیکن حکومت کی توجہ اس پارکنگ کی طرف نہیں ہے، وہ یہاں پہ پارکنگ کا بڑا ایشو ہے۔ دوسرا جو ہماری وفاق کہہ رہی ہے کہ میں گلگت بلتستان کو آٹا دے رہا ہوں، تو وہ آٹا اتنا کم آ رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے، چونکہ گلگت بلتستان کا کوٹا ہے اور وہ کوٹا ان لوگوں نے 18 لاکھ سے اب کم کرا کے 14 لاکھ ملا ہے۔ 14 لاکھ میں ڈیلی جو ہے نا ہمارے جتنے بھی سیل پوائنٹ ہے اس پہ ہم جاتے ہیں، ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ اب الیکشن ہو رہا ہے تو آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہے جو آپ کی امنگوں کی ترجمانی کر سکتی ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ مطلب مرکز پی ٹی آئی کے ساتھ جائے تو بہتر ہوگا۔ کون سے مسائل ہیں جو فوری طور پہ آئندہ آنے والی حکومت کو حل کرنے چاہیے؟ یہاں تو سارے مسائل ہی مسائل ہیں، سارے تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کی مسائل ہے، غریبی دیکھو یہاں پہ، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں، تو یہاں تو سارے مسائل ہی مسائل ہیں۔ کون سی پارٹی ایسی جو آپ کے خیال میں ان مسائل کو حل کر سکتی ہے، ان پہ قابو پا سکتی ہے؟ پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی حل نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں پیپل پارٹی نے بہت پہلے سے یہاں نوکریاں دی ہے لوگوں کو، یہاں سبسڈی دی ہے، گندم کی سبسڈی ہو، سب کچھ پیپل پارٹی کے دور میں ملا ہے یہاں پہ، اور کسی پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے خیال میں نئی آنے والی حکومت کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے؟ بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور جو مہنگائی کر وہ ہے گلگت بلتستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن مہنگائی بڑھتی ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ ایک تو ادھر جو لون وغیرہ بھی جو دیتے ہیں غریب بندے کے نام پہ ادھر سے آتے ہیں، لیکن غریب بندے کو ملتے نہیں، سارے پیسے والے کھاتے، سارے اپنے بندوں کو دیتے، اور کوئی روزگاری ہو تو ویسے بھی مہنگائی زیادہ لگتی ہے۔ مہنگائی زیادہ لگتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ہے جس کو آپ سپورٹ کریں گے ابھی حکومت کے لیے گلگت بلتستان؟ رائے تو یہ ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بڑی مہنگائی کی ہے، وہ تو یہ کس پارٹی نے نہیں کی ہے، سب نے کی ہے، مشرف کے علاوہ سب پارٹیوں نے مہنگائی کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ مطلب ہمارے آئینی حقوق ہے، یعنی ان کو سب سے پہلے ان کو رکھنا چاہیے، یعنی کہ تقریباً ہر پارٹی کے منشور میں تو یہ شامل ہے، لیکن ابھی مطلب یہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی پیکیج کا بھی مطلب یہ خبر چل رہی ہے، ابھی دیکھتے آگے کیا بنتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ہے جو ان مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ پارٹی کو تو فی الحال تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بلاول بھٹو بھی یہاں پر ہیں، پہلے پی ٹی آئی کے چانسز تھے، یہ جعفر شاہ صاحب کے بعد ان کی مطلب پوزیشن تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے تو یعنی پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ پہلے کم مسائل لے کے ابھی مہنگائی آ گئی، بے روزگاری ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے الیکشن بھی آ گیا، پھر الیکشن ایک مسئلہ نہیں ہے، مسائل کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کہ جو یہ مسائل حل کر سکتے؟ ہم ابھی بلاول صاحب سے کچھ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، بلکہ ماں اور دادے کے نقش قدم پہ چل کے، اور نانا کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ یہ ایک دلچسپ میرے دوست نے نقطہ اٹھایا کہ ایک بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلو گے۔ بلاول بھٹو صاحب کو اس بارے میں بہت سوچنا چاہیے۔ حکومت کو تو سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ جو اس گلگت بلتستان کو جو بنیادی حقوق نہیں مل رہے اس پہ کام کرنا چاہیے، اس کو صوبہ بنایا جائے۔ صوبہ بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ اچھا یہ تو حق آپ کا بالکل ایک دستوری حق آپ کو ملنا چاہیے اور آپ کی رائے کے مطابق ملنا چاہیے۔
कौन सी पार्टी आपके ख्याल में जो इसकी तरफ आपको इस मंजिल की तरफ ले जा सकती है? इंशाल्लाह इमरान खान पर हमारा भरोसा है। हो सकता है इंशाल्लाह ये इमरान खान के दौर हुकूमत में इस गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक मिल सके। आपकी बात से मैं ये समझूंगा आप यहाँ पे भी फिर पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हम। कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त अहम मसला सबसे बड़ा क्या है आपके ख्याल में? एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जी। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बिलखुसूस जो पिछले 5 साल हुकूमत में रही है वो कहते हैं हमने बहुत सारे मसले हल कर दिए। बिल्कुल काफ़ी हद तक मसला हल कर दिया, मगर जो ना फिर भी जो ना जो है जितना जिस तरह होना चाहिए इस तरह नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। और उससे पहले पीपी ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है। क्या है कि गवर्नमेंट पर जो ना हम उम्मीद रखते हैं, तो हो सकता है जो ना वो आए और जो ना हमारा मसाइल हल करे। ये बताइए गिलगित बल्तिस्तान के अहम मसाइल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? मसाइल ये महंगाई है। अब आपके पास फिर इलेक्शन का मौका आ गया है, नई पार्टीज आ रही हैं, नए उम्मीदवार आ रहे हैं, नई हुकूमत बनानी है। किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम लीग नून को। क्यों मुस्लिम लीग नून? वो महंगाई इतने अब उस अपने दौर में इतने महंगाई नहीं की थी। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मुझे टाइम मिलना चाहिए थोड़ा, मैं हल कर। 2-3 साल तो हो गया, अभी टाइम कौन सा होगा? रह गया 2 साल, 2 सालों में वो क्या करेंगे? आपके ख्याल में इस वक्त इलेक्शन आ रहा है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के जो नई हुकूमत को आते ही हल करने चाहिए? आते हुए तो ये बेरोजगारी ख़त्म करनी चाहिए। बेरोजगारी, ये आपके ख्याल में सबसे बड़ा? अच्छा ये बताइए कि कौन सी पार्टी आपके ख्याल में जो हल कर सकती है? अब ज़ाहिर है आपने पार्टीज़ को इलेक्ट करना है। ये तो नहीं कह सकते ना सर, जो भी आते हैं वो अपने काम करके चले जाते हैं बस। लेकिन आपके ख्याल में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दूसरी पार्टी? पीटीआई में तो नीचे वफाक में जो किया है वो तो सबको पता है ना। यहाँ पे उस वफाक में करेंगे, हमसे कुछ अब गड़बड़ है लेकिन ठीक कर लेंगे हम। चलो उम्मीदें तो वाबस्ता है सर उससे सर। अब आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे? पीएमएलएन को सर। गिलगित में आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इनके नज़दीक मसाइल क्या है और मसाइल का हल क्या है। गिलगित डिवीज़न का ये इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ इसे कहते हैं नगर। ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में GBLA यानी गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 हलके आते हैं। इस इलाके को बड़ा नगर कहा जाता है और यहीं पे इस यानी इस ज़िले की आबादी की कंसंट्रेशन है और वैसे छोटे छोटे देहात भी इसमें शामिल हैं। तो आइए यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से मसाइल हैं नगर के जो सबसे पहले हल होने चाहिए। यहाँ पे तालीम का थोड़ा सा इशू है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं है, वो इश्यूज़ जो है हम चाहते हैं कि वो हल हो जाएं। रोड का सबसे ज़्यादा मसला है, रोड यहाँ पर प्रॉपर जो रोड है वो नहीं है। तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके इन ख्यालात की तर्जुमानी करे और आपके मसाइल हल करे? आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पे खड़े हैं काफ़ी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ का कुछ पता आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है क्या मसाइल है यहाँ पे? ये भाई ने सही कहा, यही रोड और स्कूलों का ही इशू है ज़्यादातर। अच्छा। हमारा उम्मीद भी था कि वो मीर नगर कासिम अली खान जो काम करेगा, वो अगर उसको पीटीआई ने टिकट नहीं दिए, ये बड़ा हमारे लिए बहुत नुकसान हो गया। कौन सी आपके ख्याल में पार्टी? अभी पीपल्स पार्टी और नून का। मेरे बरखुरदार ने आपको अर्ज़ किया, यहाँ के जो मसाइल है इंतहा तक पहुँच गया है। कोई सहूलत नहीं, न हमारे लिए इब्लाग आम्मा है, न हमारे लिए जनाब अली सेहत आम्मा है, न हमारे लिए कोई रोड की सहूलत है, न अस्पताल की सहूलत है, न बिजली का कोई सहूलत है, न कोई सुनने वाला है, न कोई आए तो जनाब अली कुछ करने वाला है। आज तलक मुसाफिर की शक्ल हम गुजार रहे हैं। आज के बाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या बनेगा। हम तो चाह रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत में जब हम शामिल हो जाए शायद कुछ न कुछ उसके साये में रहें तो कुछ बनेगा, लेकिन अफसोस की मकाम ये है कि पीछे धकेल दिया। पता नहीं आज से फिर 5 साल तक हम पीछे कहाँ तक रहेंगे, किस अंधेरे में रहेंगे, हमें नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता। इंशाअल्लाह आप अंधेरे में नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंजा में और जिस सड़क पे खड़ा हूँ ये है कराक्रम हाईवे यानी शाहराह कराक्रम। हुंजा के बारे में आपको बता दें कि हुंजा डिस्ट्रिक्ट में एक ही हलका है और गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न का ये हिस्सा है। और हुंजा आप जानते हैं कि इसको होम ऑफ राका पोशी यानी राका पोशी चोटी का
گھر بھی کہا جا سکتا ہے. یہاں کے جو پولیٹیکل کانٹورز ہیں ہنزا میں سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم اپنے نمائندے شاہ بہرام سے بات کرتے ہیں. اور شاہ بہرام ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. السلام علیکم شاہ. شاہ بہرام یہ بتائیے کہ جو یہاں پر جو پالیٹکس ہے کتنے، سب سے پہلے تو بتائیں کتنے کینڈیڈیٹس ہیں اس حلقے میں؟ حبیب صاحب اس وقت 31 امیدوار تھے، ان میں سے 6 وڈرا ہو چکے ہیں. تقریباً کوئی 26 اس وقت ہیں، اس میں 8 جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں، باقی سارے وفاقی پارٹی کے امیدوار اس وقت. آئیے ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں، جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے ہنزا بھی اس میں ووٹ کرے گا، تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے مسائل ہیں ہنزا کے جو سب سے پہلے حل ہونے؟ سینٹر میں جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، یہاں گلگت بلتستان میں بھی وہی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے. روایت تو یہی ہے. روایت تو یہی ہے. آپ کس پارٹی کو سپورٹ؟ میں تحریک انصاف کو سپورٹ. تحریک انصاف. بہت سارے مسائل ہیں یہاں. کیا ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہ دو پارٹیاں جو آگے گزر گئے ہیں، انہوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. اب جو کام کرے گی تو یہ آزاد امیدوار جو ہم نے کھڑا کیا ہے، کون سا؟ نور محمد، یہ کرے گا. نور محمد صاحب تو پی ٹی آئی کے تھے نا؟ وہ تو پی ٹی آئی تھے، پی ٹی آئی انہوں نے ٹکٹ نہیں دی. بالکل ہاں، اسی کو ہم نے جتانا ہے اور اسی وہی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹ کرنا. جی بھی کے اندر دیکھیں، اب یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب یہاں پہ کوئی عبوری صوبہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کے خد و خال کا ہمیں نہیں پتا کہ عبوری سیٹ اپ کیسا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے 5 سالوں میں کام کیا ہے. یہاں پہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی پریفر کر لیں گے. بس یہاں پہ بنیادی حقوق کے لیے ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے. حقوق ملنے کے بعد اور کوئی مسائل تو نہیں ہے. پانی بجلی تو یہ ملتی رہے گی. بات حقوق کی ہے. آئینی حقوق ملنے کے بعد کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. باقی عوامی نمائندے سارے مسئلے حل کریں گے. بیسٹ تو یہ ہے کہ بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بننی چاہیے، کیونکہ عوامی مسائل پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حل کیا ہے، اور ہمیں امید ہے بٹو سے یہاں تک ابھی بھی حل ہونے کی ہم امید رکھتے ہیں. حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو پی ٹی آئی جیتے گی. پی ٹی آئی کے اوپر تو بڑا الزام ہے کہ جناب اس نے بڑی مہنگائی کر دی. نہیں، پاکستان کا حالت ہی ایسا ہے نا، مہنگائی تو نہیں ہے اس میں. کون سے ایسے مسائل ہیں ہنزا کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو حل کر لے گی؟ مین چیز یہاں بجلی کا مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پچھلی حکومتوں نے تو اس علاقے کا بیڑا غرق کر دیا. پہلی بات بہت ہی برا حال کر دیا. اب رہی بات توقعات کرتے ہیں. آپ پنجاب سے آئے ہیں، آپ بائی چانس ہیں، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. اب ہم پہنچ چکے ہیں ڈسٹرکٹ غزر میں، اور ڈسٹرکٹ غزر کا جو صدر مقام ہے اسے گاہکوچ کہتے ہیں، اور اس وقت میں گاہکوچ میں موجود ہوں. آئیے یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آئندہ آنے والی حکومت میں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گلگت ڈویژن کے اس ضلع میں بھی جو جی بی ایل اے کی یعنی گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں. تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں. اہم مسائل کون سے ہیں، کیا مسائل ہیں؟ ایسے یہاں پر سب سے زیادہ ہمارے پاس روڈوں کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس ہے. اس کے بعد تعلیم کے شعبے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہاسپٹل ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے. اور اس کے بعد بڑے ایشو تو یہ ہے صحت کے حساب سے. اس کے بعد روڈ کے حساب سے بنیادی جو چند جو ہے نا یہ ایشو ہیں وہ ہے. ادھر یہ خاص وہ نہیں ہے. سب توجہ نہیں. یہ جو روڈ ہوا ہے یہ مشرف صاحب کے ٹائم پر ہوا ہے. گلگت بلتستان کے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کون اس کو جلدی سے حل کرے کون نہ کرے. یہ سیاسی جو پارٹی ہے یہ آپس میں ہی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں کے مسائل کو صرف یہاں سے اس سے پہلے جو پارٹی حل کیے ہیں، اور پی 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 کے دوران میں جو ہے نا یہاں کسی چیز کی جو ہے نا اتنے غلط نہیں ہوئی ہے. تو اب بھی امید یہی ہے کہ اگر پی پی او کی حکومت آ جائے تو وہ ان کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ منشور جو پہلے بھی پی 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 کی حکومت آپ لوگوں کے لیے جتنا خدمت کی ہے اسے بھی بڑھ چڑھ کر خدمت کریں گے. آپ کے خیال میں غزر کے اہم مسائل کون سے ہیں جنہیں فوری طور پہ حل ہونا چاہیے؟ غزر کے سب سے بڑا مسائل یہاں کا ہے، اور دوسرا مہنگائی کا ہے، تیسرا صحت و تعلیم. ہاں یہ 3-4 مسائل ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ یہاں کے جو مسائل ہے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو پی وی کی جو حکومت تھی وہ یہ لوگوں کا مسائل حل کرتا تھا. آج کل میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی
یہ اگر میرے خیال میں آئے تو یہ بہتر کام کر سکتی ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ مہنگائی کا ہے, روڈ کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مختلف ایسے مسائل ہیں جو عوام کے لیے بہت ہی مسائل کا باعث بنتا ہے. سب اپنے مفاد کی خاطر کر رہا ہے, کوئی بھی وہ جو علاقے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. فیوچر اور پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح ہمیں کسی بھی پارٹی کی جو توقع نہیں ہے. البتہ ہمیں چاہیے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. 35 سال کا گند کو صاف کرا ہے تو اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. گلگت میں بھی کوئی گند ہے زیادہ؟ ہاں بہت زیادہ گند ہے, ادھر سے ادھر زیادہ ہے سر. آپ نے تو اعلان کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا لگا کے. جیتے گا تو لازمی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی ساتھ دینا ہوگا. اچھا کیوں؟ لیکن پیپلز پارٹی کا کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی وجہ سے پہلے مجموعی طور پہ پاکستان کی گورننس بھی انہوں نے ٹھیک نہیں چلائی, پھر گلگت بلتستان کی گورننس بھی ٹھیک نہیں چلائی جب مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے. پیپلز پارٹی نے اپنا گورنمنٹ میں تو موجودہ جتنے بھی رہے ہیں, لیکن غریبوں کے لیے بہت کچھ, ہمارے علاقے میں تو بہت کچھ کیا. ہر گھر میں چولہا جلا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. تو اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ تینوں حلقوں سے پیپلز پارٹی جتائیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی یہ پارٹی والے نہ ہی آئے تو بہتر ہے. کوئی آزاد آ جائے تو وہ آزاد حیثیت سے کام کرے گا. ٹھیک ہے میرے حساب میں. اچھا کوئی پارٹی والا آ جائے, پی پی والے آ گئے, ہمیں کچھ نہیں کیے. اچھا نون والوں نے تھوڑا بہت کام کیے, پر اگر پی ٹی آئی والے آ جائے تو میرے خیال میں چینی 250 پہ جائے گا, ابھی 160 پہ کیا ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ٹائم دے, میں 3 سال میں چیزیں ٹھیک کر لوں. شاید اگر ہم مر جائیں گے یہ مہنگائی میں پس کے تو پھر بچوں کے لیے ٹائم ملے گا, ہمارے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ملتی. عمران خان صاحب کو میرا ایک پیغام ہے کہ لیڈرز بیکم گریٹ ناٹ بیکاز آف دیئر پاور بٹ بیکاز آف دیئر ایبلٹی ٹو امپروو ادرس. تو میں عمران خان سے صرف میرٹ کی بات کر رہا ہوں سر, کہ نوجوان نسل کے لیے مطلب کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی ایسا پلیٹ فارم دے دے کہ ہم آسانی سے اسکالرشپ کے ذریعے سے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں. ہم تو یہی چاہتے ہیں, باقی مت ہماری کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. 2 پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی, یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس حکومت سے ہم بالکل خوش نہیں ہیں. لیکن اب تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم بھی بہت کچھ کریں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھ لیا اس کا 2.5 سال ہوا ہے پنجاب میں, وفاق میں حکومت آتے ہوئے, ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا, ادھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی کیا رائے ہے جناب, کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی؟ دعوے وعدے تو بہت سارے کیے جا رہے ہیں. سر آپ اس بازار میں تو دیکھ رہے ہیں مہنگائی کو, یہ پی ٹی آئی کا دیا ہوا نعمت ہے ہمیں جو دے رہے ہیں ادھر. یہ پی ٹی آئی والوں نے چینی 55 روپے سے 120 روپے کلو چلے گیا. پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کیا, نون والوں نے کیا. نون والوں نے نہیں کیا بلکہ پی ٹی آئی والوں کی حکومت میں یہ ہوا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس علاقے میں اسی گلگت بلتستان میں نون کا ہی حکومت چاہیے. پاکستان کو لوٹے, جو لوٹا ہے وہ لوٹ لے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوٹا ہے. باہر گئے ہیں, بچے باہر ہے, ان کی فلیٹیں باہر ہیں, تو ہم غریب لوگ ہیں. مہنگائی تو ہونا ہی تھا, ہو گئے. آپ کے چاندے میں پیسے نہیں تو مہنگائی ہونا ہے نا. سر مسائل تو خیر بہت سارے ہیں, یہاں پہ مسائلوں کا تو انبار ہے. ہم تو قوم پرست ہیں, لوگوں کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے وہیں کرتے ہیں. وفاقی گورنمنٹ کے جو خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے نیک خواہشات ہیں. خواہشات ان کے ساتھ ہیں, ووٹ قوم پرستوں کے ساتھ نہیں سر, ایسا ہی ہے نا. جی سر, جی سر, یہی ہے نا. جی سر. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن میری سپورٹ جو ہے وہ مقامی طور پر ان کے مخالفین کے ساتھ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, غزر کے اور گلگت بلتستان کے جو سب سے پہلے ترجیحی بنیاد پہ آنے والی حکومت کو حل کریں؟ سب سے پہلے ہمارا قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر نہیں ہے, سینٹ میں کوئی بھی نہیں ہے, تو ہم اپنا حق کیسے لے لیں؟ ہماری آواز وہاں تک نہیں جاتی ہے. ہمارا روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں, بجلی کا یہاں پہ فقدان ہے, ملازمتوں کا فقدان ہے. ہم بس اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت جو آئی ہے اس پہ ہمارے 100% جو امیدیں وابستہ تھی, اب جو ہے نا ہم غریب عوام جو ہے نا بہت مایوس ہو گئے. بیسیکلی ہم اس پارٹی کو ووٹ دے دیں گے جو ہماری عوام کی خدمت کرے. سارا دعویٰ تو سبھی یہی کا دعویٰ سب کرتے ہیں. ابھی ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے دیں. ہم سب سے جو ہے نا بیزار آ گئے. یہ الیکشن کے دوران سارے آ کر کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کو لا کر ہم ادھر کھیت بنائیں گے, یہ کریں گے. ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہنزا کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی, گلگت کے حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک آواز تو یہ موجود ہے کہ یہاں کے لوگ اپنا آئینی حق
मांगते हैं, जिसके तहत ये अपने नुमाइंदों को कौमी असम्बली में भेज सकें, NFC में हिस्सेदार बन सकें और सेनेट में भी इनके नुमाइंदे मौजूद हों और दस्तूर इनके तमाम हुकूक की निगहबानी भी करे, पासदारी भी करे और ज़मानत भी दे। यहाँ के लोग चंद बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं। सर्दी आ रही है और सर्दी में इनका तकाजा ये है कि इन्हें बिजली मिल जाए, जो नहीं मिलेगी। यहाँ पर पीने के साफ़ पानी का मसला है। हॉस्पिटल्स शायद कहीं मौजूद हैं लेकिन डॉक्टर्स उनमें मौजूद नहीं हैं। तालीम का निज़ाम काफ़ी पसमानदा है। हर शख्स जो ज़ाहिर है इस ज़माने से जुड़ा हुआ है वो तालीम को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो तालीमी इदारों को भी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है ये सारे मसाइल एक दिन में पैदा भी नहीं हुए, एक दिन में दुरुस्त भी नहीं होंगे, लेकिन सही रास्ते का तयन करना होगा और पार्टियों को ये बात जहन में रखनी होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब उतने खामोश, नज़रअंदाज करदा या पसमानदा नहीं रहे जितने अब से कुछ साल पहले थे। अब ये लोग सवाल उठा भी सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, जवाब ले भी सकते हैं, किसी को हुकूमत में बिठा भी सकते हैं और किसी को हुकूमत से निकाल भी सकते हैं।